دیکھو جتنے بھی انسان دنیا میں گھوم رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ایک جگہ ہے عالم ارواح، جہاں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کتنے انسان آ چکے اور کتنے اس وقت موجود ہیں اور کتنے جو ہیں قیامت تک آئیں گے، یہ سارے انسان اللہ نے پیدا کر دیے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر اقرار کرایا کہ الستو بربکم قالوا بلا، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا ساری روحوں سے۔ جب ہماری روحیں وہاں پر تھیں تو ہوش و حواس میں ہم سے گواہی لی گئی تھی، کوئی بچپن کی حالت نہیں تھی، ہماری ہوش و حواس کی حالت تھی، تو ہم سب نے گواہی دی کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب ہم تمہارا امتحان لیں گے، ایک دنیا ہے جو ہم نے بنائی ہے، وہاں پر ہم تمہیں بھیجیں گے اور ہم تمہیں دکھائی نہیں دیں گے، کائنات کو چلائیں گے ایک حساب سے۔ ہم تمہیں اس لیے پیدا کر رہے ہیں، یعنی ہم نے کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ دنیا میں ہماری پہچان ہو۔ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم بن دیکھے ہمیں پہچانو، ہماری طرف غور کرو اور ہمیں راضی کر کے آؤ اور جنت میں ہمیشہ کا جیون پاؤ۔ ہم تمہیں عقل دیں گے، عقل سے تمہیں ہماری قدرت دنیا میں پہچاننی ہے۔ بھئی کیا پہچاننی ہے عقل سے؟ ہمیں اس بات پر غور کریں۔ عقل سے ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہمارا جو شریر ہے یہ دن پہ دن موت کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارا جو شریر ہے، بھئی شانت ہو کے بیٹھ جائیں، تھوڑی بات اللہ کی بات سن لیں۔ ہمارا جو شریر ہے یہ دن پہ دن موت کی طرف کو جا رہا ہے، اور ہمارا دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے۔ تو ہم کدھر کو جا رہے ہیں، جا کدھر کو رہے ہیں اور دھیان ہمارا کدھر ہے؟ اچھا، اس دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں نا، یہ دنیا ایک مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ روز مرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دھوکے میں ہیں، ہم سوچتے ہیں جس کو موت آ گئی وہی مرے، ہم کیوں مریں؟ ہمیں تھوڑی مرنا ہے کوئی۔ ایک جھوٹا گمان، انسان جھوٹے گمان میں دنیا میں جیون جیتا ہے۔ انسان کبھی غور نہیں کرتا کہ میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، میری جان کا کوئی مالک ہے، جب چاہے گا مجھے موت دے کے اٹھا لے گا، لہٰذا میں ڈروں اس مالک سے، اسی کی بادشاہت اس پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب وہ اس کا بلاوا آ جائے۔ تو انسان ڈر کر کیا کرے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں انسان، شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ شیطان کو آدم علیہ السلام سے حسد پیدا ہوا اور اس نے جو ہے اللہ کا حکم نہیں مانا، پھر گھمنڈ پیدا ہوا۔ حسد اور گھمنڈ کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کی زیادہ تر اولاد برباد کر دی، تباہ کر دی۔ اس نے کہا تھا اللہ سے کہ میں تھوڑے سے بندے ہوں گے جو تو نے چھانٹ لیے ہیں، باقی اس آدم کی نسل کو، زیادہ تر نسل کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ تو بھئی آج حقیقت میں دیکھ لیں، یہ حسد کرنا دوسرے کو، آج ہم اللہ کی بات لوگوں سے کرتے ہیں تو لوگ حسد کرتے ہیں، ارے تو کیا اللہ کی بات سنائے گا، ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو، بھائی تو کیا سنائے گا ہمیں؟ ارے میرے بھائی، جو انسان یہ کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے اصل میں۔ جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے اندر کچھ گن ہیں، جس کے اندر کچھ ایمان ہے، وہ ہمیشہ جھکے گا، کبھی اکڑے گا نہیں۔ جس پیڑ پہ پھل ہوتے ہیں اس کی ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس پیڑ پہ پھل نہیں ہوتے ہیں اس کی ٹہنی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے اندر ایمان ہے، گن ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، جو بھی اللہ کی بات کرے گا وہ اللہ سے ڈر کے سنے گا، سمجھ کے سنے گا۔ اور جس انسان کے اندر گھمنڈ ہے وہ کہے گا ارے میں کیا سنوں گا تیری بات، بھائی مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو، کیا سنا رہا ہے تو مجھے خامخواہ کی بات، سب پتہ ہے مجھے۔ تو ایسے لوگوں کو کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی بات کو ڈر کے سمجھتے ہیں، شانتی کے ساتھ سمجھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں اللہ کو سمجھنے میں اور اللہ کی قدرت سمجھنے میں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بھئی اتنے سارے لوگ ہمارے سامنے مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی دنیا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے۔ آخر مالک نے ہمیں جیون کیوں دیا ہے؟ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ارے ہم تو مرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں موت دے کے اٹھائے گا، اس دنیا سے بلائے گا۔ جس کھیل تماشے میں لگا ہوا ہوں، مال کی دوڑ، دولت کی دوڑ، زمین کی دوڑ، جائیداد کی دوڑ، ایک پل میں اللہ سب کچھ چھڑوا دے گا۔
یہاں دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے اکیلا آیا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کی طرف سے اکیلا آیا ہوں اور اکیلا ہی مجھے لوٹ جانا ہے۔ تو لہٰذا مجھے اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ میں جب دنیا میں آیا تو اپنے مقدر کی روزی اور اپنی عمر لے کے آیا، اپنا مقدر لے کے آیا۔ جب دنیا سے جاؤں گا تو میں اپنے کرم لے کے جاؤں گا، اسی کرموں کے حساب سے اللہ کے یہاں میرا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیون کا سمے دیا ہے، اور ایک ایک سمے، ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ امتحان کے حالات کے لیے ناپ تول کے دیے۔ امتحان کے حالات کے لیے اللہ نے دنیا کیوں بنائی؟ جاؤ دنیا میں، جو میری قدر کرے گا مجھ سے ڈرے گا، جو میری قدر کرے گا، جو میری کھوج میں مارا پھرے گا، جو میری کھوج میں تکلیف اٹھائے گا کہ میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اس پوری دنیا کو، جو فانی دنیا ہے، مرنے مٹنے والی دنیا ہے، اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہمیشہ ملنے والی نہیں ہے، اس فانی دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے میں اس دنیا کے بنانے والے مالک کو پسند کرتا ہوں، میں اللہ کو پسند کرتا ہوں۔ اس دنیا میں لات مارے مال، دولت، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ کچھ نہیں ہے۔ انسان اللہ کی کھوج کرے یا نہ کرے، جو مقدر میں روزی لکھ دی ہے اللہ نے، اس سے ایک دانہ فالتو نہیں مل سکتا اور نہ اس سے کم مل سکتا۔ اس لیے پوری دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر کے جو انسان اللہ کو پسند کرے اور اللہ کی طرف دوڑ لگائے، اللہ کو پانا چاہے، بے شک اللہ اسے اپنی راہ دکھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہوش میں لے آتا ہے، سچائی کے ہوش میں لے آتا ہے، دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے۔ ورنہ تو ہم دیکھیں انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے، انسان اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے جیتا ہے۔ اتنا خطرناک نشہ ہے، اور زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا چونکا دینے والی بات ہے، جو انسان باریکی سے غور کرے گا ان باتوں میں وہی سمجھ پائے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کی کھوج کرے گا، اس کا علم حاصل کرے گا۔ اب دیکھو نا، ہمارے یہاں قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ لوگ پڑھتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے، اور دعویٰ کتنا بڑا کرتے، ارے ہم سب جانتے ہیں، ہم بہت پڑھتے ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں۔ ارے میرے بھائی، تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، بچہ بھی اللہ کی بات کرے تو اللہ کی قدر کرتا ہے، وہ اللہ کی بات کو شانت ہو کے سنتا ہے، وہ یہ پہچان ہے اس کی۔ تو اس لیے میں ہمیشہ ڈرتا ہوں، کہیں بھی کوئی بھی جو ہے، بچوں سے بھی میں نصیحت حاصل کر لیتا ہوں۔ کوئی بچہ بھی مجھ سے، کوئی جاہل بچہ بھی، کوئی مجھ سے نادان بچہ مجھ سے کوئی اللہ کی بات کر رہا ہے، جہاں اللہ کا نام آیا ڈر کے مارے چپ ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بچہ ہے یا بڑا ہے، نہیں، اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، ڈر کے سنو اس کو۔ پتہ نا کیا چیز اس سمے مل جائے ہمیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کون سا علم دے دے ہمیں۔ تو اس لیے ہمیں شانت ہو کر، جیون جا رہا ہے موت کی طرف۔ جس نے اللہ کی قدر نہ کری، جس نے اللہ کی بات نہ سنی، اس نے اپنا ہی بیڑا غرق کیا۔ یاد رکھنا، موت پر جب انسان کو پتہ لگے گا، ہوش آئے گا کہ دنیا میں میرا امتحان چل رہا تھا، میں تو اللہ کا ناقدرہ ثابت ہوا، میں نے اللہ کی قدر نہ کری، میں دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا، پھر انسان روئے گا کہ اے اللہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے، ایک بار کیسے دوبارہ بھیج دے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، آواز آئے گی، دنیا کے اندر تجھے ایک ایک سمے، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی ناپ تول کے حالات، امتحان کے حالات سے تجھے پیدا کیا گیا تھا، تو نے وہ سارا وقت برباد کر دیا۔ تیرے سامنے میرا غریب بھوکا بندہ آیا تھا، اس نے میرا نام لے کے تجھ سے مانگا تھا، تو نے اس کو جھلک دیا، وہ امتحان کی گھڑی تھی، ہیں؟ ہاں، تیرا ٹیسٹ چلا تھا اس ٹائم۔ تیرے سامنے میرا نیک بندہ میرا ذکر لے کے آیا تھا، میری بات لے کے آیا تھا، میرا نام لے رہا تھا، تو نے اس کو جھلک دیا، یار مجھے سب پتہ ہے، کیا سنا رہا ہے تو مجھے، تو نے اس کو جھلک دیا۔ یہاں تک کہ تجھے اللہ کا ڈر نہ رہا کہ وہ کبھی بھی اٹھا سکتا ہے موت دے کر کے، تیرے سامنے لوگ مرتے رہے تو دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتا رہا۔ تو امتحان میں فیل ہو چکا ہے، تو اللہ کا ناقدرہ ثابت ہوا، اور اللہ کے ناقدروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ جہنم جس میں ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا، ایسی جہنم۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، جیون کا سمے سب کو ملا ہے بھائی، یہ تو رشتے ناتے اللہ تعالیٰ نے باندھ دیے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، فلانے کا رشتہ، یہ رشتے صرف موت تک ہیں۔ ہم دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا ہے، اس لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، سچائی کو سمجھنا چاہیے، سچائی پہ غور کرنا چاہیے، یہ جیون کیوں ملا ہے، مر کے ہمیں کہاں جانا ہے۔ بہت پچھتائیں گے وہ لوگ، بہت روئیں گے جب قیامت کے میدان میں ان کا بنے گا تماشا، جنہوں نے اللہ کے دین کا بنایا تھا تماشا۔
جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق بنایا تھا وہ لوگ روئیں گے، کاش ہم اللہ کے دین کا مذاق نہ بناتے، آج ہم جہنم سے بچ جاتے، ہم ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ اللہ کی جنت، ایسی جنت جس میں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی صحت بیماری نہیں، ہمیشہ کے سکھ دکھ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی زندگی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں دنیا نے بہکا رکھا ہے، شیطان نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے کس قدر۔ مجھے تو لوگ اللہ کی بات سنتے ہیں اور ہنستے ہیں، مجھے رونا آتا ہے۔ بیچارے نادان ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے، انہیں ہوش نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو جو ہے یہ اللہ کے عذاب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی کائنات چلا رکھی ہے، ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ اللہ سے بڑا احسان کرنے والا کوئی ہے؟ سب سے پہلا تعلق اللہ سے ہے ہمارا۔ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے، اور ہم اس کے احسان کا بدلہ کچھ بھی نہ اتاریں، کچھ بھی اس کی قدر نہ کریں۔ عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کا احسان مان کر، اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی قدر کریں، محنت کریں۔ تو بھئی ہم اس چیز پر محنت کریں اور غور کریں۔ تو عالم ارواح میں ہر انسان نے کہا کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایماندار ہوں، میں سچا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا امتحان لیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کون ایماندار ہے۔ اچھا، ایماندار اور سچے انسان کی پہچان کیا ہے؟ سچے انسان کی پہچان یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے، اس پوری دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرنا، یہ ہے سچے انسان کی پہچان۔ پوری دنیا کی چیزوں سے دل ہٹا کر، دل میں سے ہر چیز کی محبت نکال کر اللہ کی محبت دل میں بسانا، یہ ہے سچے انسان کی پہچان۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں، سچ اور جھوٹ اللہ نے سب کو دکھا رکھا ہے، اور ہر انسان وہاں سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ وہاں انسان بڑا اتاولا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو دنیا میں جلدی سے مجھے بھی بھیج اس امتحان کے جہان میں، تاکہ میں جلدی سے پریکشا دے کے آؤں اور تجھے راضی کر کے آؤں، تیرا محبوب بندہ بن کے آؤں اور جنت میں ہمیشہ کا جیون پاؤں۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اب اللہ نے اس دنیا کے اندر سچ اور جھوٹ کس کو نہیں دکھا رکھا؟ کون انسان نہیں جانتا کہ زندگی بیکار ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے؟ کون انسان نہیں دیکھ رہا دوسروں کو مرتے ہوئے؟ کون انسان نہیں جانتا کہ جیون بیکار ہے؟ پھر بھی دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہا ہے، دھوکے میں، دھوکے دل بہلا رہا ہے، جان کر بھی سچائی کو نہیں مان رہا۔ موت کو جانتا ہے، موت کو نظر انداز کرتا پھر رہا ہے، بھلائے پھر رہا ہے، سچائی پہ غور نہیں کر رہا۔ تو جان بوجھ کر انسان اللہ کی ناقدری کر رہا ہے۔ موت کے بعد جب جائے گا تو اپنے آپ جو ہے وہاں چھٹ جائے گا کہ اللہ کا ناقدرہ ثابت ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا جہنم کا تو اللہ پہ اعتراض نہ کرے گا۔ اللہ جرم سے پاک ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی فیصلہ کر دیتا اوپر ہی۔ کیوں فیصلہ کیا اس نے؟ تاکہ میں تم سے کرم کروا کے تمہیں چھانٹ کر تب تمہیں جنت اور جہنم میں بھیجوں، تاکہ کوئی مجھ پہ اعتراض نہ کر سکے۔ اللہ پاک ہستی ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، اور قرآن مجید میں صاف صاف کہا ہے کل قیامت کے دن ہم کسی پر ظلم نہ کریں گے، جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دیں گے۔ اے انسان، تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پا سکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے۔ سورہ بقرہ میں صاف فرما دیا ہے جو بھی برائی کمائے گا، چاہے وہ ماں باپ ہو یا اولاد ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، ماں باپ ہو، اولاد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھائی پر چلیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، وہ جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو سارا معاملہ کس چیز پہ ہے؟ اچھائی اور برائی پر۔ اور یہی ایشوری رچنا ہے ہمارے اندر۔ اللہ کی رچنا کیا ہے؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، ہمیں اشارہ کرتا ہے اچھائی پہ چل۔ اگر تو دنیا کے اندر اچھائی پہ چلے گا، میری رچنا کے خلاف چلے گا، تو میں دنیا میں بھی تجھے سکون دوں گا اور مرنے کے بعد بھی امن شانتی والا جیون دوں گا جنت میں۔ اگر تو دنیا کے اندر میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، مان لیا نمک یا مرچ میں نے بنائی ہے سبزی میں کھانے کے لیے، اب تو اسے آنکھوں میں گرے گا، اس کا الٹا کرے گا، تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر تو میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلے گا، تو اس کا تجھے ریئیکشن خود ہوگا، مجھ پر اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ فرما رہا ہے تیرا تجھے خود نقصان ہوگا۔ اگر تو اچھائی کی راہ کو اپنائے گا تو دھیرے دھیرے میں تجھے جنت میں پہنچا دوں گا، اگر تو برائی کی راہ کو اپنائے گا تو دھیرے دھیرے میں تجھے جہنم میں پہنچا دوں گا۔ جیسے کرم کرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ آج جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، دھرم کے نام پہ ظلم جاسی پھیلا رہے ہیں، وہ سن لیں کان کھول کر، موت تک جو کرنا ہے کر لو۔
اگر جس نے ظلم کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، موت کے بعد بہت روئے گا، بہت پچھتائے گا، پھر کچھ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بھی ہمارے پاس وقت کم ہے، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے کس کا بلاوا آ جائے۔ اللہ سے ڈریں اور اس کا گیان حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں۔ اچھا، علم حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی بہت بات سنی، اپنا پھر چھوڑی دنیا میں لگ گئی۔ ارے بھائی، اللہ کی کھوج اسے نہیں کہتے، اللہ کی کھوج اسے کہتے ہیں کہ مستقل لگاتار اللہ کا گیان علم حاصل کرتے رہو اللہ کی پیاس میں کہ مجھے اللہ کو پانا ہے۔ اس کا علم حاصل کرتے رہو گے، محنت کرو گے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، تو پھر وہ تمہیں ایمان دے دے گا، زندہ ایمان دے دے گا۔ وہ ایمان اللہ سے مانگو جو موت کے بعد کام آ جائے۔ مردہ ایمان کا کیا ہوگا؟ اب کوئی کھوٹا سکہ، نقلی سکہ ہمارے پاس لے کے آئے، ہم لے لیں گے اسے؟ منع کر دیں گے۔ ہم جا کہیں گے کھرا سکہ لے کے آ، اصلی نوٹ لے کے آ۔ اسی پرکار سے اللہ بھی جو ہے کھوٹے ایمان کو، نقلی ایمان کو پسند نہیں کرے گا۔ زندہ ایمان پیدا کریں۔ جیون میں وقت بہت کم رہے گا ہے، جو اپنے اللہ کو راضی کر کے جائے گا وہ اپنی فائدہ کر جائے گا، وہ اپنے فائدے میں رہے گا، اور جو اللہ کی ناقدری کرے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، تو اس لیے وہاں پر فیصلہ ہوگا کس نے کیا کیا دنیا کے اندر۔ تو بھی ہم غور کریں اور اللہ کو راضی کریں گے سب لوگ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ